اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ دوسرے کو نذرانہ پیش کریے، پڑی آواز۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے قرآنی مبین۔ میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، جس چمڑے میں قرآن مجید ہوگا وہ چمڑا آگ سے محفوظ رہے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے وہ شخص مراد ہے، وہ انسان مراد ہے کہ جس انسان کے سینے میں قرآن مجید ہوگا اس انسان کو دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث رسول ایک شخص نے سنی کہ جس کا معصوم بچہ مر جائے، چھوٹا بچہ مر جائے، تو وہ قیامت کے روز اپنے والدین کی شفاعت کرائے گا۔ اس آدمی کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اس آدمی کے پاس کوئی بیٹا بیٹی نہیں تھی۔ اس نے دعا مانگنی شروع کی، یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے فضل و کرم سے ایک بیٹے کا باپ بنا دیا۔ اب اس نے روزانہ دعائیں کرنی شروع کی، یا اللہ یہ میرا بیٹا مر جائے، لیکن بیٹا نہیں مرنا تھا، نہیں مرا۔ جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوتا گیا ایسے ایسے باپ کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا۔ بیٹے نے قرآن کا حفظ شروع کر دیا، حافظ قرآن بن گیا۔ ایک مرتبہ حافظ قرآن بیٹا اپنے باپ کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا اور بولا، اے ابا جی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جیسے جیسے میں بڑا ہوتا جا رہا ہوں آپ کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں، آج آپ کو بتانا ہوگا کہ وجہ کیا ہے۔ باپ نے گردن اٹھائی، بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا میری آرزو تھی میرے یہاں بیٹا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آرزو پوری کر دی، پھر میں ہر روز تیرے مرنے کی دعائیں کرتا رہا۔ بیٹے نے جب اپنے باپ کے منہ سے لفظ سنا تو چیخ اٹھا اور بولا کہ آپ کیسے باپ ہیں؟ دوسرے لوگ تو اپنے بیٹے کی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں اور آپ اپنے بیٹے کے مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو باپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تو نے میری پوری بات نہیں سنی، میں نے حدیث رسول سنی تھی، جس کا چھوٹا بچہ مر جائے تو وہ قیامت کے روز اپنے والدین کی شفاعت کرائے گا، اس لیے میں ہر روز تیرے مرنے کی دعائیں کرتا رہا۔ جب بیٹے نے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ ابا جی بس اتنی سی بات تھی جس کی وجہ سے آپ فکر مند رہتے تھے، کیا آپ نے یہ حدیث رسول نہیں سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا وہ قیامت کے دن 7 پچھلی پشتوں کو جنت میں شفاعت کر لے جائے گا۔ قیامت کے روز کے والدین کے سر پر نورانی تاج ہوں گے۔ محشر کے لوگ کہیں گے، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ ولی ہیں؟ کیا یہ نبی ہیں؟ کیا یہ شہید ہیں؟ کیا یہ رسول ہیں؟ تو ارشاد ربانی ہوگا، اے محشر کے لوگوں، نہ یہ رسول ہیں، نہ یہ ولی ہیں، نہ یہ شہید ہیں، نہ یہ نبی ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا۔ سبحان اللہ۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو اشکبار ہو کر بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ یہ شان ہے قرآن پاک حفظ کرنے والے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ قرآن کی حفظ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں، اور اگر وہ حفظ کرتا کرتا مر جائے، جب وہ بندہ قبر میں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے تو میرا کلام مکمل کرنے والا تھا لیکن موت نے مکمل نہ ہونے دیا، اب تو قبر میں حفظ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کو قبر میں حفظ کرواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حافظ قرآن بندہ قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر جو حساب کرنے والے فرشتے رہتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں، اگر عذاب کی طرف سے اندیشہ ہوتا ہے تو قرآن شریف قبر میں آتا ہے، اس کی شفاعت کرواتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کیا کرو، تبارک الذی کی روزانہ تلاوت کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ ملک پڑھنے والا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو سورہ ملک اس کو عذاب سے ایسے بچا لیتی ہے جیسے مرغی اپنے چوزوں کو چیل سے بچا لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ رحمت دو عالم کا ارشاد ہے کہ اے میرے صحابہ سنو، قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے اعمالوں کے حساب سے جنت میں مقام ملے گا، لیکن جب حافظ قرآن کی باری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے حافظ قرآن پڑھتا جا اور آگے بڑھتا جا، جس مقام میں تیرا قرآن پورا ہوگا جنت میں وہی تیرا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، آج کل جب یہ قرآن پاک حفظ کرنے کی شان ہے، آج کل اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں تو دنیا کا فائدہ ہے، ماسٹر بناتے ہیں تو دنیا کا فائدہ ہے، انجینئر بناتے ہیں دنیا کا فائدہ ہے، مگر اگر کوئی بچہ یا بچے قرآن کا حفظ کرے گی یا حافظ قرآن بنے گی تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ آخرت میں اس کے ماں باپ کے سر پر نورانی تاج ہوں گے اور پورا خاندان جنت میں جائے گا۔ میری اس بات کا مجھے ایک حکایت یاد آ گئی۔ ایک سادہ سا مسلمان بیمار تھا، آخر اس کا آخری وقت آ گیا اور وہ مر گیا۔ جب
لوگ اس کو دفنانے کے لیے گئے اور قبر کھودی، اور قبر میں اس کو دفنانے کے بعد جب لوٹنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں اس کی قبر سے بڑی شاندار خوشبو نکلنے لگی. سب حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ تو بڑا نیک آدمی نہیں تھا، سادہ سا مسلمان تھا، اس کی قبر سے خوشبو کیوں نکلی؟ پھر لوگ حیران ہو کر اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. لیکن مولوی صاحب سیدھے اس آدمی کے گھر گئے اور اس آدمی کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور رو پڑی، مولوی صاحب ہم تو اجڑ گئے، ہمارا گھر ویران ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، اب ہم کس کے سہارے رہیں گے؟ مولوی صاحب نے کہا بے صبر کر، صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اب مرنے والا واپس نہیں آ سکتا. بات کرتے کرتے مولوی صاحب چپ گئے اور رونے لگے. اس عورت نے پوچھا مولوی صاحب کیا بات ہے، کیوں رونے لگ گئے؟ تو مولوی صاحب نے کہا بہن یہ تو بتا تیرا شوہر کون سا ایسا نیک عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کے قبر سے ایسے شاندار خوشبو نکلی کہ سب لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا. اس نے کہا مولوی صاحب مجھے کچھ نہیں پتا، مگر اتنی بات ضرور پتا ہے کہ جب صبح ہوتی تھی تو میرا شوہر ہاتھ منہ دھو کر الماری میں سے ایک کتاب کھولتا تھا اور کہتا تھا یہ کلام سچا کلام ہے، یہ کلام شفا ہے، یہ سب سے اعلیٰ کلام ہے. مولوی صاحب نے کتاب اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن شریف تھا. اس آدمی نے قرآن شریف پڑھا نہیں بلکہ بس یہ کہا یہ سچا کلام ہے، یہ کلام سب سے اعلیٰ کلام ہے، یہ کلام شفا ہے. اس کی وجہ سے اس سے جنت کا باغچہ بن گئی. سبحان اللہ. وہ گھر ہے جس میں تلاوت قرآن ہو اور وہ گھر قبرستان ہے جس میں تلاوت قرآن نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کے دل سورہ یاسین ہے. جو کوئی سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ تو سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب ہے. اور جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سورہ یاسین سے مصیبتیں کٹ جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ نہ سمجھنا الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ 3 حرف ہے، اسے پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. میری بہنوں یہ تو ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکی ملتی ہے اور جو کوئی پورا قرآن پڑھ دے اس کی نیکی کوئی شمار نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. میں اب اس واقعے پر اپنی تقریر ختم کر دینا چاہتی ہوں کہ ایک صحابی روزانہ نماز میں قل اللہ شریف پڑھتے تھے. لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر شکایت لگائی یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی روزانہ نماز قل اللہ شریف کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھتے. حضور نے اس صحابی کو بلایا اور پوچھا کیا تجھے قرآن یاد نہیں؟ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پورا قرآن یاد ہے مگر مجھے اس اللہ شریف سے اتنی محبت ہے کیونکہ اس میں کفار و مشرکین کا رد ہے، اس لیے مجھے اس کے علاوہ کوئی صورت اچھی نہیں لگتی، اسے بہت ہی اچھی لگتی ہے، اس لیے میں اس کو ہر نماز میں پڑھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس صحابی کی بات سن کر مسکرایا فرمایا اے میرے صحابی تیری اس صورت کی محبت تو جنت میں لے جائے گی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن شریف حفظ کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.